اب آئیے دوسری منزل کا جہاد. اب تم نے جب اپنی شخصیت کو ایمان کے رنگ میں رنگ لیا، دیکھیے یہ لفظ میری زبان پر آیا، رنگ لیا، تو میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا ہوگا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. اب کیا کام ہوگا؟ اب اسی اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جاؤ. اے انسانوں، منہ مت موڑو اللہ کی طرف سے. Who is your creator? Who is your nourisher? وہی ہے جو پال رہا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے رزق دیا ہے. اس کو مانو، اس کے احکام کو قبول کرو، اس کے حقوق کو ادا کرو. یہ دعوت، یہ تبلیغ جو لوگ کریں گے، پہلے وہ دین کو سمجھیں گے تو کریں گے نا. ہمارے ایک لطیفہ بیان ہوتا ہے، ایک خان صاحب کا پٹھان، اس نے تلوار لے کر رکھ دی ایک بنیے کے گردن پر، پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا جی خان صاحب پڑھواؤ. تو کہتا ہاں کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ کس بات کی تبلیغ کریں گے؟ یہ تو ہوتا ہے، مسجد کی حرمت پر ہم کٹ مریں گے، حضور کے نام پر ہم کٹ مریں گے، جانے دے دیں گے، تو یہ سارا کام تو ہو جائے گا. تو جوش کی بات ہے، حمیت کی بات ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان بنو، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر اس کی دعوت دو پوری دنیا کو. تمہارا فرض منصبی یہی ہے. امت کی حیثیت سے تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہے اصل میں مقصد قیام امت. تمہیں بنایا بہترین امت، درمیانی امت. اور کس لیے بنایا؟ تاکہ تم تمام نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی دو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر. رسول نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے ذریعے پہلے تو اپنی ذات کے حوالے سے گواہی دی، سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں. یہ کہا گیا کہ نہیں؟ آپ نے زبان سے تبلیغ کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ دعوت ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ بھی دعوت میں لگ گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اولین مومن ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں اس میں جھگڑا چلا سب سے پہلا مومن کون ہے. اب ایک حضرات ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، کوئی کہتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے. پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھی. تو ایک فارمولہ بنایا گیا، مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یوں سمجھئے کہ حضرت ابو بکر جیسے ایمان لائے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ جنوں کے ایک گروہ نے حضور سے قرآن سنا، اور یہ وادی نخلہ میں ہوا تھا. اور میرا خیال ہے یہ واقعہ اس وقت ہے جبکہ آپ طائف گئے تھے اور وہاں آپ پر پتھراؤ ہوا تھا اور بہت ہی آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوا تھا. وہاں سے واپسی پر آ رہے تھے، اور نخلہ یہ اصل میں مکے سے طائف کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک طریق الجبل کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ. جاتے ہوئے تو حضور اس سے گئے تھے، آپ خفیہ رکھنا چاہتے تھے، وہ بڑا سخت راستہ تھا. آتے ہوئے پھر آپ سادہ جو سیدھا راستہ ہے طریق السیل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے کہ سیلاب آتا ہے طائف میں کی پہاڑیوں پر، جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سیل آتا ہے مکے کی طرف، اور اس میں نخلہ نام کا ایک مقام ہے. تو وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو رہی ہے. قرآن جب آپ نے پڑھا تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ رک گئی، ٹھٹک گئی، اور قرآن سنتی رہی. فوراً ایمان لے آئی، اور نہ صرف ایمان لے آئی، فوراً اپنی قوم میں جا کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں
انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، بہت اعلیٰ، بہت میٹھا کلام، بہت ہی ہدایت دینے والا کلام، اور جو ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی، ہم ایمان لے آئے، اور اس کے فوراً بعد جا کے وہ داعی بن گئے، مبلغ بن گئے۔ تو یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے، تبلیغ سے، عشرہ مبشرہ جو 6 چوٹی کے جو ہے صاحب ایمان صحابہ 6، ان میں سے حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ اس کا ایک خاص سبب ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سامنے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اپنی جگہ تھا اور جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں تھا، وہ تو ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا، نہ دولت تھی، یتیم تھے، والد کچھ بہت دولت چھوڑ کر مرے نہیں تھے، پھر رہے ابو طالب کے پاس زیر تربیت، تو وہ قلاش تھے بالکل۔ اس دور میں تو حضور بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، خدا فرماتے ہیں میں چند چکوں کے عوض قریش کی بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا، علی قرارید، اور وہ سپورٹ کرتے تھے جو ہے ابو طالب کے گھر کو۔ بعد میں آپ کے پاس دولت آگے بھی، لیکن بیوی کی تھی، عرب معاشرے میں بیوی کی دولت جو ہے وہ کوئی قابل عزت سے تو نہیں تھی۔ پھر آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا قریش کا، قریش کی ایک حکومت تھی، ان کا دار الندوہ تھا، دیٹ واز دی پارلیمنٹ، دار الندوہ، مشورے کی جگہ، اور اس میں عہدے تھے۔ ابو لہب کے پاس عہدہ تھا فائنانس منسٹر کا، وہ جو بیت المال تھا کعبے کا، اس کا وہ کسٹوڈین تھا، اور وہیں سے اس نے ایک سونے کا بنا ہوا ہرن چرا لیا تھا جو کسی نے چڑھایا کبھی خانہ کعبہ پر، اور اس کے بیت المال میں تھا، وہاں سے چرایا۔ اس کی شہرت اسی اعتبار سے تھی، یہ غزال زرنی کا چرانے والا ابو لہب۔ بہرحال حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو تاجر تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا ان کا اس وقت جب ایمان لائے، دوسری طرف عرب کی قبائلی زندگی میں یہ بہت سینسٹیو پوزیشن کہ قتل کے مقدموں میں دیت کا فیصلہ کرتے تھے حضرت ابو بکر۔ فلاں نے فلاں کو مارا ہے، قتل کر دیا، کتنے اونٹ ہوں گے؟ 100 اونٹ ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے، یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا چونکہ آپ خود وہ ایلیٹ کے طبقے میں سے تھے، تو آپ کی دعوت پر جو عرب کا ایلیٹ طبقہ تھا وہ ایمان لایا۔ عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی، یہ سب کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو دوسرا کام ہے دعوت و تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس کے ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری کتنی نازک ہے۔ اگر کوئی رسول، بالفرض کہہ رہا ہوں، اس کا امکان کوئی نہیں، اگر وہ تبلیغ دین میں کوتاہی کرتا بالفرض، تو قوم اس کے خلاف مقدمہ لے آتی قیامت کے دن، اے اللہ یہ پیغام انہوں نے ہمیں پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچایا نہیں، تو ہم سے کیا آپ حساب لے رہے ہیں؟ یہ عذر ختم کرنے کے لیے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے۔ اور یہ ذمہ داری سوچ لیجئے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی رسول سے کوتاہی ہوتی تو اس کو کتنی بڑی سزا ملتی، کوئی اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام سے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ایک ذرا سی غلطی، خطا یہ ہو گئی کہ اللہ کی واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، غصے میں بھرے ہوئے، مغاضباً اذ ذهب مغاضباً۔ تو غصہ کس کے خلاف تھا؟ قوم کے خلاف۔ یہ نہنجار سنی نہیں رہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سناتے ہوئے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، لیکن ابھی نبی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس خطا پر پکڑے گئے ہیں
کشتی کے اندر گئے تو وہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈگمگا رہی تھی. کشتی والوں نے کہا کوئی یہاں غلام ہے بھاگا ہوا غلام ہے کوئی, اور انہوں نے قرعہ ڈالا, وہ حضرت یونس کے نام نکلا, انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. اسے ایک وھیل مچھلی نے نگل لیا, ان کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس اللہ کے حکم سے اس وھیل مچھلی نے پھینک دیا مکران کے ساحل پر. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کہاں پھینکا تھا, اور وہ یہ گیم کا درخت کیا تھا, انبتنا علیہ شجرا من یقطین, وہ کون سا تھا, یہ علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا. ہے بہت عمدہ پوائنٹ, لیکن یہ کہ اس وقت نہیں بحث کر سکتا میں. یہ ساری خطا کیوں ہوئی؟ صرف اس پر کہ وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے, اور تو کوئی غلطی نہیں تھی. تو رسولوں کا منصب اتنا نازک ہے. سورہ اعراف میں فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا, اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی. ہمارا پیغام تمہارے پاس آیا تھا, تم نے پہنچایا؟ اے اللہ میرے پاس جو پیغام آیا تھا میں نے پہنچا دیا. اب کہیں گے اب تم اپنی بات کرو, تمہیں پیغام پہنچا, تم نے کیا کیا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال بھی ہے. اگر آپ اپنے کسی دوست, اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی آدمی کے ذریعے کہ بھائی دیکھنا کل شام تک میرا یہ کام ضرور کر دینا, ضرور کر دینا, ضرور کر دینا, میرا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. وہ کام نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر غضبناک گئے اپنے دوست, اپنے عزیز کے پاس, بھلے آدمی میں نے تمہیں وہ پیغام بھجوایا تھا, تم نے وہ کام نہیں کیا, اب میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, اب کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ وہ جھاگ کی طرح غصہ بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ ہی از ناٹ ریسپانسبل, ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل. اب سارا غصہ آئے گا اس پیغامبر پر. او بھلے آدمی تجھے میں نے امین بنایا تھا, ایک پیغام تیرے ذریعے سے بھیجا تھا, تو نے نہیں پہنچایا, تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں 1.25 لاکھ کا جب مجمع تھا, آخر میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو بہت اہم نکات تھے انہیں فنیشنگ ٹچز دیے. غلاموں کے ساتھ حسن سلوک, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک, اور پھر ایک سوال کیا الا هل بلغت, 3 دفعہ سوال اور 3 دفعہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, آپ نے حق امانت ادا کر دیا, آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, آپ نے گمراہی کی تاریکیوں کے پردے چاک کر دیے. پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی, انگشت شہادت سے اشارہ, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ ہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا. آج یہی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. اب سوچئے آج کے حالات میں کیا نوع انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ دائر کرے, اے اللہ یہ تھے تیری کتاب کے کسٹوڈینز, یہ تھے جو بنے پھرتے تھے تیرے رسول کے عاشق, اور انہوں نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا. جن تک بھی پیغام نہیں پہنچا, آپ بتائیے ان تک پیغام کے نہ پہنچانے کا الزام کس پر آئے گا؟ اب اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے ایثار, اس کے لیے قربانی. کچھ ذہین ترین نوجوان تو ایسے ہوں جو اعلیٰ علمی سطح پر اسلام کی دعوت پیش کر سکے, قرآن کی دعوت پیش کر سکے. پھر عام طور پر عام آدمی عوام کے اندر جا کر موعظہ حسنہ, اچھے واعظ کے ذریعے سے, از دل ریزت بر دل خیزت, خلوص کے ساتھ بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر جا اترتی ہے. لیکن جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بہت سے فلسفے گھسے ہوئے ہیں, ڈارونزم گھسا ہوا ہے, فرائیڈزم گھسا ہوا ہے, مارکسزم گھسا ہوا ہے, لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. تو ان کو جب تک صاف نہ کریں, اور یہ کہ عام آدمی تو ان کو صاف نہیں کر سکتا, وہ تو ذہین اور فطین نوجوان ہوں جنہوں نے یہ نظریے بھی گہرائی میں اتر کر جو ہے
ان کا علم حاصل کیا اور قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو، وہی صرف کر سکیں گے. اور یہ تو پھر ایک لائف لانگ فینومینن ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ سارے کام، یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. جہاد کی تیسری منزل کے بارے میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تیسری منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرو. یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. جو کوئی بھی اپنا حکم چلوا رہا ہے وہ خدا کا باغی ہے، کسے باشد. چاہے وہ فرعون تھا تو اللہ کا باغی تھا، نمرود تھا تو اللہ کا باغی تھا. اور آج یہ بغاوت کتنی پھیل گئی ہے. پوری نوع انسانی مدعی ہے ہم خود ہیں حاکم. پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن. اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوئی. یہی ہوتا تھا نا کہ ایک بڑے خدا کو بھی مانا، کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا، بس. گاڈ بڑے جی سے لکھا جائے گا وہ ایک ہی ہوگا. اومنی پوٹنٹ ہوگا، اومنیشینٹ ہوگا، اومنی پریزنٹ ہوگا. یہ 3 اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. گریک مائتھولوجی لے لیجئے، رومن مائتھولوجی لے لیجئے، اوپر تو ایک ہی ہے گاڈ. وہ بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اومنی پوٹنٹ. بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، اومنیشینٹ. ہاں چھوٹے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ایسے ہندوستان میں کیا تھا؟ مہادیو، وہ تو ایک ہی ہے. یہ مہا تو 2 نہیں ہو سکتے. مہادیو، ہاں اس کے نیچے دیویاں دیوتا بہت سے ہیں. یہی عرب میں تھا. اللہ، وہ تو ایک ہے. قرآن میں آتا ہے بار بار وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے، کہ اللہ اور زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے پیدا کیے. وہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا اور حبل اس نے پیدا کیے، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے تھے یہ اصل میں فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ مورتیاں بنائی ہیں. ہم ان کو ذرا ڈنڈوت کرتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور پانی سے نلا کر وہ پانی پیتے ہیں، یا دودھ سے دھو کر دودھ پیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی. ہم شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ کو ماننے والے تھے نا، آخرت کو ماننے والے بھی تھے، تبھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہیں. بس صرف یہ ہے. تو یہ تھا سب سے بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. آج کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب یہ فساد، یہ بغاوت، اللہ کے خلاف یہ بغاوت بحر و بر میں پوری طرح چھا گئی ہے. پوری دنیا کے اندر سیکولرزم، مذہب کا کوئی تعلق جو ہے نظام سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. اور عوام کے نمائندے وہ حاکم ہیں، وہ اپنے اپنے حق حاکمیت کو ووٹ کی شکل میں ایکسرسائز کریں گے. جو منتخب ہو کر آ جائیں گے پارلیمنٹ میں، انہیں ہر قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے. وہ ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. زنا کو کہہ دیں جائز ہے، جائز ہے. آپ کو معلوم ہے پورے ویسٹ میں زنا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے. آپ نے ریپ کیا، زبردستی کی ہے، عورت یا لڑکی کی مرضی کے بغیر وہ فعل کیا ہے تو جرم ہے، ورنہ نہیں ہے. اور تازہ ترین لطیفہ ہوا ہے ایک بہت اہم مسلمان ملک میں، ترکی کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ہمیں بھی یورپ میں شامل کر لو، یورپین یونین کے اندر شامل کر لو. اب اس کی ناک رگڑوائی جا رہی ہے، اچھی طرح سجدے کرائے جا رہے ہیں اس سے. انہوں نے کہا تمہارے قانون میں یہ 118 قوانین ایسے ہیں کہ جو ہمارے سیکولرزم سے ٹکراتے ہیں. انہوں نے ریپیل کر دیے. بابا تم خوش ہو جاؤ، لو ہم یہ قانون کرتے ہیں ختم. ترکی میں زنا حرام نہیں تھا، حرام اخلاقی طور پر ہوگا، کوگنیزیبل آفنس نہیں. لیکن اب یہ ذرا آئی تھی پارٹی
جو کچھ مذہبی جذبات کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی کر رہی تھی نمائندگی، انہوں نے بل پیش کر دیا کہ زنا کو بھی قابل سزا قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ ادھر سے شور مچ گیا، تم آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اور قانون ایسا بنا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا بل واپس لے لیا۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ظاہر بات ہے کسی کے بوٹ کی ٹو چاٹنی ہو تو فرش پہ گرنا پڑے گا نا اس کی بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے۔ ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، یہ کیا تم میرے فرش کو خراب کر رہے ہو، میرے فرش کے اوپر جو ہے رینگ رہے ہو۔ یہ حال ہے آج ترکی کا اور یورپ کا، ٹھوکرے پر ٹھوکرے مار رہے، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہیں جو کہیں آپ، جو حکم دیں، جس طرح کہیں گے ہم کر دیں گے، ہمیں اپنے اندر شامل کرنا۔ یہ مسلمانوں کی بے غیرتی، بے حمیتی کی انتہا ہے۔ عربوں کا جو حال ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بیان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیوں ہے؟ دو جرم ہیں مسلمانوں کے، ایک تم نے دعوت پیش نہیں کی، تمہارا کام تھا دین کی شہادت دینا، گواہی دینا، تاکہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر تم کہہ سکو، ٹیسٹیفائی کر سکو، تم پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کر سکو، اے اللہ ہم نے تیرا دین انہیں پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ اگر نہیں کرو گے تو تم مجرم شمار ہوگے۔ اور دوسرا تمہارا جرم کیا ہے؟ تم نے ہمارے دین کو خود اپنے ملکوں میں قائم نہیں کیا۔ کہاں اسلام؟ کس ملک کے اندر اسلام ہے؟ یہاں اگر بعض سننے میں آتا ہے، ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں کہ بعض یہاں کے ہندو حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کہاں ہے اسلام، تم بتاؤ نا۔ تم جو ہے وہ اپنے فیملی لاز کے لیے مر رہے ہو، باقی ممالک کے اندر تو فیملی لاز تبدیل بھی کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر نے، ایوب خان نے، ان کے اندر ترمیم کر دی، جس سے تمام علماء نے یہ کہا کہ یہ غلط، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی جانیں نہیں دی۔ یہاں پر لوگوں نے جانیں دی، موومنٹ چلائی، اور آخر کار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک جمہوری ملک ہے، لوگوں کے جذبات کا لحاظ اور پاس کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہوا؟ ہمارا حال تو بدتر ہو گیا۔ بہرحال دین کو قائم کرنا یہ ذرا ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ اس کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا ہو، وہ سراپا ایمان بن چکے ہو، ان کے دلوں سے ہر آرزو نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے، اور سوائے آخرت کی نجات کے کوئی آرزو نہ رہے۔ بہرحال دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اس پر اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے دونوں مرحلوں پر تلوار کون سی تھی؟ نفس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا کون سی تلوار سے کریں گے؟ وہ قرآن تھی، تلوار شمشیر قرآن۔ اور گمراہیوں کا قلع قبا کرنے کے لیے، غلط نظریات، غلط عقائد، غلط فلسفے، غلط خیالات کا قلع قبا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تلوار کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ ہے جہاد بالقرآن۔ 12 برس تک مکے میں جہاد بالقرآن ہوا، اسی لیے سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا، آغاز کی آیت میں پہلے پڑھی تھی تاکہ اس کا ربط ظاہر ہو جائے، آیت نمبر 52 کے ساتھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان اتار دیا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے۔ یہاں بھی ایک اہم نقطہ ہے وضاحت طلب، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، کہ حضور سے پہلے تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیبا، اور وہ لوگ کہتے بھی تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن حضور کو بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں آیت آتی ہے 52، اس میں
کفار کے اعتراضات بہت سے جو تھے وہ بیان کر دیے گئے، ان کا جواب دے دیا گیا، لیکن آخر میں فرمایا اے نبی آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیے بھی مت، انہیں نظر انداز کر دیجئے۔ فلا تطع الکافرین، اور اطاعت کا لفظ جو آتا ہے کسی کا حکم ماننے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کا مشورہ ماننے کے لیے بھی آتا ہے۔ فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، کیونکہ کافروں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو شدید مخالف تھے، شدید مخالف جن کو آپ ہاکس کہہ سکتے ہیں، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ سب کون تھے؟ ہاکس۔ کچھ ڈوز بھی تھے، ولید بن مغیرہ انہی میں سے تھا، عتبہ ابن ربیعہ ان میں سے تھا۔ کچھ لے دے کر صلح کر لو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو، یہ جھگڑا ختم کرو۔ ہر خاندان میں کل کل ہو رہی ہے، اولاد اپنے والدین سے کٹ رہی ہے، بیوی شوہر سے کٹ رہی ہے، اے محمد تم نے آ کے ہمارے ہاں تفرقہ پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبائلی زندگی میں آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آج بھی آپ کا محاورہ ہے ہاؤس ڈیوائڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، ہمارے قبیلے کے اندر تم نے یہ کانفلکٹ شروع کر دیا، بیویاں علیحدہ ہو گئی شوہروں سے، شوہر علیحدہ ہو گئے بیویوں سے، اولاد علیحدہ ہو گئی ماں باپ سے، ماں باپ علیحدہ ہو گئے اولاد سے، تو دیکھو کوئی کمپرومائز کر لو۔ اس کے لیے بھی وہ بڑے ہی نصیحت آموز انداز میں کہتے تھے، مخلصانہ انداز میں کہتے تھے، دیکھو زیادہ ریجڈ نہ بنو، کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوا لو۔ لیکن اس کے جواب میں کیا قرآن مجید کہتا ہے؟ اے نبی آپ ہرگز کوئی مداہنت نہ دکھائیے، ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو، ذرا اپنے موقف کی ریجیڈیٹی کے اندر کچھ جو ہے وہ نرمی پیدا کر لو، تو وہ بھی نرمی پیدا کر لیں گے، صلح کر لیں گے، لیکن نہیں، آپ کو اڑے رہنا ہے۔ سورہ یونس میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کو تبدیل کرو، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہیں یہ تو بہت ریجڈ ہے، اس میں کہیں کمپرومائز ہے ہی نہیں، یا تو تم کوئی اور قرآن لاؤ جس میں کچھ نہ کچھ مصالحت آمیزی بھی ہو، یا یہ کہ اس میں ترمیم کرو۔ کیا جواب دیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہہ دو اے محمد میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی کی خواہش سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال حضور سے فرمایا فلا تطع الکافرین، نہ آپ ان ہاکس کی بات سنیے، نہ ان سے ڈریے، اور نہ یہ جو مصلحت دکھانے والے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کوئی صلح ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے، کچھ دے لے کر معاملہ ہو جائے، نہ ان کی باتوں پر کان دھریے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کیجئے، اور جہاد کبیر کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ تو شاید یہ بات آپ کے لیے آج نہیں آئی ہو، قرآن کے ذریعے سے جہاد، اصل جہاد وہ تھا، 12 سال وہ جہاد ہوا ہے، تلوار کہاں اٹھی تھی؟ مکے میں تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ میں نے سنا تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، یہ انگریز کے دور کا واقعہ ہے۔ گردوارے جو تھے سکھوں کے پنجاب میں، ان کے ساتھ جو وقف اراضی تھیں ان پر ہندو قابض تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انگریزوں کے نزدیک سکھ کوئی علیحدہ مذہب نہیں تھا، ہندوؤں ہی کی ایک شاخ تھی، لہذا وہ سکھ اوقاف گردواروں کے، ان پر قبضہ ہندوؤں کا، اس پر ایک انہوں نے جماعت بنائی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کہ ہمارے اوقاف ہمارے حوالے کرو۔ لیکن وہاں پر ہندو جو تھے بااثر تھے، بہت پیسے والے تھے، تجارت ساری ان کے پاس تھی۔ انہوں نے انگریز حکام کو جو ہے روکے رکھا کہ نہیں، ان کا مطالبہ نہیں ماننا۔ پھر انہوں نے ایجیٹیشن شروع کیا۔ ایجیٹیشن کی ایک شکل ایک چشمدید آنکھوں سے دیکھنے والے شخص نے مجھے بتائی ہے۔
کہ سکھوں کا جتھا ایک نکلتا تھا اور ان کے ہاتھ یہاں بندھے ہوتے تھے. کرفیو لگا ہوا ہے، دفعہ 144 ہے، وہ کرفیو توڑ رہے ہیں، جلوس کی شکل میں نکلے ہیں. اب پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، سر پر لاٹھی پڑی، سر پھٹ گیا، ہاتھ نہیں کھلا، یہاں سے ہاتھ یہیں رہا، خالصہ گر گیا زمین پر، ہاتھ بندھا ہوا. یہ حکم تھا ان کے لیڈر کا. یہ جو ہاتھ باندھے رکھنا ہے، کفو ایدیکم، یہی تو قرآن میں ہے. تو مکے میں تو 12 برس یہ حکم تھا. وہاں قتال کا کیا سوال، وہاں سیف کا کیا سوال، وہاں تلوار کا کیا سوال، نیزے کا اور ڈھال کا کیا سوال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس جہاد کیا قرآن کے ذریعے سے.